اس باب کے تحت آنے والی احادیث کو بیان کرنا شروع کر رہے ہیں۔ دیات یہ لفظ جمع ہے دیت کی۔ دیت کا معنی ہوتا ہے بدلہ، مالی معاوضہ، خون بہا، قتل یا زخم کے عوض ادا کیا جانے والا مال۔ یہ متعدد معانی ہیں لفظ دیت کے۔ ان سارے معانی میں بدلہ اور خون بہا کی ادائیگی کا معنی مشترک ہے۔ جب ہم اصطلاحی معنی کو دیکھتے ہیں تو فقہ اسلامی کی اصطلاح میں دیت اس مالی معاوضے کو کہتے ہیں جو قتل خطا، قتل شبہ عمد یا بعض صورتوں میں قتل عمد کے بدلے مقتول کے ورثاء کو ادا کیا جاتا ہے۔ فقہ اسلامی کی اصطلاح میں دیت اس مالی معاوضے کو کہتے ہیں جو قتل خطا، شبہ عمد یا بعض صورتوں میں قتل عمد کے بدلے میں مقتول کے ورثاء کو ادا کیا جاتا ہے، یا کسی عضو یا زخم کے نقصان کے بدلے شریعت کے مقررہ اصولوں کے مطابق واجب ہوتا ہے۔ یہ لفظ دیت کی اس اصطلاح کی اصطلاحی تعریف ہے، جس سے یہ پتہ چلا کہ دیت کا معنی ہے کسی جان یا کسی عضو کے نقصان پر مال کا ادا کرنا۔ دیت کا معنی مختصر کیا ہوا؟ کسی جان کے قتل ہو جانے یا کسی جان کے کسی عضو کے ضائع ہونے پر جو مال دیا جاتا ہے اس کو دیت کہا جاتا ہے۔ تو یہ باب قائم کیا امام ابن ماجہ نے، اور اس باب کے تحت وہ قتل سے متعلق آگے سب چیپٹر چھوٹے ابواب بنا کے لائیں گے، اور دیت کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان کو بیان فرمائیں گے۔ سب سے پہلے اپنے باب کو شروع کرنے سے پہلے، متعلقہ مسائل کو شروع کرنے سے پہلے، امام ابن ماجہ نے جو سب چیپٹر کے طور پہ جو باب قائم کیا، جو عنوان قائم کیا، وہ ہے باب التغلیظ فی قتل مسلم ظلمًا۔ کسی مسلمان کے ظلماً قتل کیے جانے کی سنگینی کا باب۔ کسی مسلمان کے ظلماً قتل کیے جانے کی سنگینی اور شدت کا باب۔ یہ عنوان قائم کیا سب چیپٹر کے طور پہ امام ابن ماجہ نے اپنی اس سنن میں، اور یہ پہلا باب ہے جس میں وہ مسلمان کے ظلماً قتل کیے جانے کی جو شدت ہے، جو سنگینی ہے دنیا میں اور آخرت میں، اس کو بیان کریں گے۔ اس چیز کو بیان کرنے کے لیے وہ اپنی اس سنن میں 2615 نمبر حدیث لائے، جس کے راوی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول ما یقضی بین الناس یوم القیامت فی الدماء۔ قیامت کے دن لوگوں کے درمیان سب سے پہلے خون بہا یا قتل کا فیصلہ کیا جائے گا۔ قیامت کے دن لوگوں کے درمیان سب سے پہلے قتل کا فیصلہ کیا جائے گا یا خون بہانے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ حدیث اپنے الفاظ کے ظاہری معنی پر ہے، یعنی یہ اپنے معنی میں ظاہر ہے
اور اس کا ظاہر معنی یہ ہے کہ جب حشر کا میدان لگے گا، لوگوں کے اعمال کے مطابق ان کا فیصلہ کیا جائے گا، تو اس میں سب سے پہلے ایک بندے کے اعمال کا جو حساب پیش کیا جائے گا اور اس کے حساب کے مطابق اس پر جو فیصلہ لاگو ہوگا وہ ہوگا خون کا، قتل کا، کہ لوگوں کے اعمال میں سے یہ قتل کرنا بھی ایک عمل ہے، تو اس عمل کا سب سے پہلے فیصلہ ہوگا کہ یہ قتل حق تھا یا قتل ناحق۔ ظاہر ہے قتل ناحق والا ظالم کہلاتا ہے، ناحق قاتل جو ہے، کسی کو ناحق قتل کرنے والا وہ ظالم ہے، اور قتل ہونے والا وہ مظلوم ہوتا ہے، ناحق قتل ہونے والا مظلوم ہے۔ تو سب سے پہلے قتل کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اب بعض احادیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اعمال میں نماز کا فیصلہ ہوگا، نماز کا حساب ہوگا۔ تو یہ دونوں حدیثیں اپنے اپنے معنی میں صحیح ہیں اور ان میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ وہ حدیث بھی اپنے معنی میں ٹھیک ہے اور یہ حدیث بھی، اور اس معنی کی دیگر احادیث بھی اپنے معنی میں صحیح ہیں، ان میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ اصل میں جب ان کو کھول کے بیان کیا جائے تو معنی یوں بنتا ہے کہ عبادات میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور معاملات میں، معاملہ ہے نا یہ قتل کرنا اور قتل ہونا، یہ معاملہ ہے، دو بندوں کے درمیان کی بات ہے، تو یہ بندوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو حقوق اللہ اور حقوق العباد بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا اور حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کا یا خون بہانے کا حساب ہوگا، یا یوں کہہ لیں کہ عبادات میں سب سے پہلے نماز کا اور معاملات میں سب سے پہلے قتل کا فیصلہ کیا جائے گا اور حکم سنایا جائے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قتل کتنا شدید گناہ کبیرہ ہے، اس کی سنگینی کتنی زیادہ ہے کہ قیامت کے دن اعمال میں کسی کے جو بھی اچھے اعمال ہوئے ان کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ اس کے معاملات کو دیکھا جائے گا، اس کے حقوق العباد کو دیکھا جائے گا اور اس کا پہلے فیصلہ کیا جائے گا۔ اگر کوئی حقوق العباد کے معاملے میں اس کا فیصلہ اس کے حق میں آیا، پھر تو اس کی عبادات کو دیکھا جائے گا، اور اگر معاملات میں اس کا فیصلہ اس کے حق میں نہیں آیا، اس کا فیصلہ اس کی موافقت اور اس کے حق میں نہیں آیا، تو پھر اس کی نمازیں، روزے، اس کی عبادات نہیں دیکھی جائیں گی، بلکہ ایسے ہی گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ اس حدیث کا یہ معنی ہے۔ سب سے پہلے حساب لینے کا مطلب کیا ہے کہ جس کا سب سے پہلے حساب ہوگا، اگر اس میں وہ بندہ بچ گیا، اگر اس میں وہ بچ گیا اور اس کے ذمہ معاملات کی کوتاہی نہ ہوئی، حقوق العباد کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہ ہوئی، تو پھر اس کی نمازیں دیکھی جائیں گی، اس کے روزے دیکھے جائیں گے، اس کی عبادات کو دیکھا جائے گا، اور اگر یہیں پہ پھنس گیا تو آگے بات نہیں چلے گی، آگے بات دیگر اعمال کی طرف، عبادات کی طرف نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ اسی سے ہی پکڑ کے اس کو جہنم رسید کر دیا جائے گا کہ جاؤ پہلے اس کا حساب اور اس کی سزا بھگتو، پھر تمہاری نمازوں کو دیکھیں گے۔ یہ اس حدیث اولو ما یخدا بین الناس کا یہ معنی ہے۔ لہذا حقوق العباد کے معاملے میں بندے کو ڈرنا چاہیے اور اس کا لحاظ اور خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تو رحمان و رحیم ہے، اس کے حقوق اللہ کی ادائیگی میں اگر کہیں انسان ہونے کے ناطے کسی سے کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی سستی، کوئی غفلت پیدا ہے، وہ بندے کو معاف فرما دے گا۔ لیکن جو بندوں سے ایک تعلق ہے، جو بندوں کا بندوں کے اوپر ایک حق ہے،
اس حق کی عدم ادائیگی کی صورت میں لوگوں کو معافی نہیں ہوگی۔ لہذا اس کا خیال اور لحاظ رکھنا چاہیے اور کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے، اور ظالم کو ظلم کرنے سے باز آنا چاہیے کہ ظالم ظلم بھی کرے اور ساتھ نیکیاں بھی کرے، عبادات بھی کرے۔ تو یہ حدیث یہ بتا رہی ہے کہ اس کی عبادات کسی کام کی نہیں ہیں جب تک وہ اپنے ظلم کے عمل سے باز نہیں آتا، اور جس پہ ظلم کیا ہے اس کو دنیا کے اندر وہ اس کا بدلہ دے کے راضی نہیں کر لیتا۔